یہ جعلی نظام جو ہے الیکشن کا کو ہارنے والی کوئی جماعت بھی نہیں مانتی، تو اہل سنت کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ جو نظام ہی جعلی ہے، جو سسٹم سارا فراڈ اور دھوکہ ہے، اس وقت تک الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ اس وقت تک ان کو کہہ دینا چاہیے ہم ایسا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈسکا کے انتخاب کے مسئلے پہ کوئی کمیشن بنا ہوا تھا، جس کی کوئی رپورٹ آئی ہے کہ اس میں پریزائڈنگ آفیسر، سرکاری افسر اور پی ٹی آئی کے کچھ افراد ملوث تھے، جنہوں نے دھاندلی کی پوری کوشش کی۔ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کا، اور عدلیہ سے کہہ رہے تھے کہ آج خود نوٹس لے لیں تاکہ یہ پاکستان کا یہ روز روز کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے دو دن ہو گئے تقریباً، نون لیگ کے سب لیڈر ہی بول رہے ہیں بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس مطالبے میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ جعلی نظام جو ہے الیکشن کا، جس کو ہارنے والی کوئی جماعت بھی نہیں مانتی۔ پیپل پارٹی ہار جائے تو وہ نہیں مانتی، نون لیگ ہار جائے وہ نہیں مانتی، پی ٹی آئی ہار جائے وہ نہیں مانتی۔ اس جعلی نظام کو تو صرف ہم ہی بدقسمتی سے مانے ہوئے ہیں، اور مانے ہوئے اس لیے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں گڑبڑ نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جعل سازی سے کبھی کسی پارٹی کو جتوایا جاتا ہے، کبھی کسی پارٹی کو جتوایا جاتا ہے۔ یہ عوام کا حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے صاحب۔ حقیقی مینڈیٹ اگر صحیح انتخاب اس ملک میں دیانتدارانہ انتخاب ہو جائیں تو رزلٹ بالکل چینج ہو جائے گا۔ اور فقیر کا یہ دعویٰ ہے اگر جینون، فیئر، آزادانہ، منصفانہ الیکشن ہو جائیں تو اہل سنت کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ اہل سنت کو شکست دینے کے لیے یہ جعل سازی پہ مبنی سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ جس کو کچھ چند سیٹیں مل جاتی ہیں وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، جس کو نہیں ملتی وہ مولانا فضل الرحمان بن جاتا ہے۔ اب پی ٹی آئی شفافیت کا دعویٰ لے کے آئی تھی، اب پی ٹی آئی پہ الزام لگ رہا ہے، نون لیگ الزام لگا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے کہ جب یہ ڈسکا کا الیکشن ہو رہا تھا تو ان دنوں شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، اور اس دھاندلی کے ہم سب سے بڑے ماہر ہیں، بڑے فخر سے فرما رہے تھے۔ یعنی میں نے تو دیکھا ہے، الیکشن لڑ کے دیکھا ہے، بھگتا ہے ڈبے یہاں سے جب جاتے ہیں لے کے تھیلے ووٹوں والے، یہاں رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے، جو وہاں سے جو آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جو کمزور کینڈیڈیٹ ہیں وہ بیچارے چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں، اور جو پیسے والی پارٹیاں ہیں وہ 5 سال شور ڈالتی رہتی ہیں، اور ہر آنے والا جو ہے اس کے لیے 5 سال پورے کرنے مشکل، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، اپوزیشن سڑکوں پہ آ جائے گی، اپوزیشن احتجاج کرے گی۔ خان صاحب، میاں صاحب کے پورے 5 سال ڈبے کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے، 4 حلقے کھلے سپریم کورٹ کے ذریعے، اور ان میں سے 3 جو تھے ان میں جعل سازی ہی جعل سازی تھی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام سے بہتری کیسے آ سکتی؟ جو نظام ہی جعلی ہے، جو سسٹم سارا فراڈ اور دھوکہ ہے، دھاندلی ہے، اس فراڈ سسٹم کے ذریعے اچھے لوگ، دیانتدار لوگ، قابل لوگ، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ اس سسٹم کے ذریعے تو چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، بلیک مارکیٹنگ کرنے والے آئیں گے،
بڑے بڑے سمگلر آئیں گے جن کے پاس کوئی 70-80 کروڑ روپے ایک حلقے میں لگانے کے لیے ہو، یا جن کے بٹھائے ہوئے بیوروکریسی کے نمائندے موجود ہیں سیٹوں پہ، جیسے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، یا وہ اپنے آقاؤں کی وفاداری کرتے ہوئے سیٹوں کا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے، اور نتیجہ یہی ہوگا جس کا شور پڑا ہوا ہے۔ اس لیے فقیر کا مطالبہ یہ ہے کہ دینی جماعتیں خاص کر کے اور اہل سنت کسی الیکشن لڑنے سے پہلے ایک دفعہ میدان عمل میں آئیں متحد ہو کے، اور جب تک الیکشن آزادانہ، منصفانہ اور فیئر کروانے کا وعدہ نہ کیا جائے، صرف وعدہ ہی نہیں بلکہ اس کا بندوبست نہ کیا جائے مکمل، اس وقت تک الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اس وقت تک ان کو کہہ دینا چاہیے ہم ایسا الیکشن نہیں لڑیں گے، اور الیکشن ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اگر یہ اسی طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے آدمی آرام سے گھر بیٹھے، خام خواہ بھاگ دوڑ کرنی، صبح و شام خجل خرابہ، پیسہ ضائع کرنا اور اپنی توانائیاں ساری برباد کرنا، اور پھر نتیجہ پہلے پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا۔ باریاں لگی، وہ کئی دہائیوں سے باریاں لے رہے تھے، اب ایک باری پی ٹی آئی کو بھی مل گئی ہے، اور اگلی باری والے پھر اوپر سے دباؤ ڈال رہے ہیں، مہنگائی کے نام پہ جلوس۔ اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ان بیچاروں کو لکھ کے دیا ہوتا ہے لوگوں نے ریٹ کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ریٹ کیا ہے، نہ مولانا کو، نہ مریم کو، نہ زرداری کے بچے کو، اور نہ میاں صاحبان کے جو سارے بول رہے ہیں، ان کو ریٹوں شوٹوں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے مال اتنا بنایا ہوا ہے کہ یہ کوئی بازاروں میں سودا لینے تھوڑا جاتے ہیں یا سودا منگواتے تھوڑا ہیں۔ اول تو ان کے ویسے ہی اے ٹی ایم ہیں سب کے، وہ خوش آمدی جنہوں نے بڑے بڑے ٹھیکے لینے ہوتے ہیں، جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں قومی اسمبلی کی، صوبائی کی، سینٹ کی، وہ ان کے گھروں میں مال ویسے خود ہی پہنچاتے ہیں، ان کو لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ خوشامد کی آخری حد تک وہ لوگ جاتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے بھی تو مال اتنا بے پناہ پیسہ بنایا ہوا ہے انہوں نے حکومتوں میں رہ رہ کے، وہی ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا۔ یعنی بیماری کے باوجود بھی ایک صاحب لندن میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، ایک صاحب یہاں بیمار ہیں، بیچارے رات کو نیند ان کو نہیں آتی، لیکن وہ جلوسوں جلسوں کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی کئی دفعہ خبریں چل چکی کہ زرداری صاحب رخصت ہو گئے، ان کی تصویریں چھاپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا لوگوں نے۔ اتنی بیماری کے باوجود بھی کہ وہ علیل ہیں، بیمار ہیں، کئی بیماریاں، اس کے باوجود بھی وہ بھی میدان میں موجود رہتے ہیں۔ جب بھی جس دن بھی کوئی اقتدار آتا نظر آ گیا تندرست ہو جائیں گے بالکل۔ تو یہ جعلی نظام ہے سارا۔ اس نظام میں جو دیانتدار محب وطن لوگ ہیں، جو ملک کے نظام کو واقعتاً بدلنا چاہتے ہیں، انہیں ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ ہے، یا صرف ہم نے اس کا حصہ بن کے ان کو مینڈیٹ دلوانا ہے الیکشن کے نام پہ، جو بھی آنے والی پارٹی ہوگی۔ اس لیے خاقان عباسی صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، نون لیگ کے لیڈر ہوں، پی پی کے لیڈر ہوں، یہ سیٹوں پہ بیٹھ کے فرعون سے بھی بڑے فرعون، اس وقت نہ یہ کسی کی سنتے ہیں کہ اصلاح کر لی جائے نظام کی، نہ کسی کی مانتے ہیں، لیکن جب یہ پھنس جاتے ہیں تو اس وقت یہ دھاندلی کا شور ڈالتے ہیں۔ اس لیے فقیر کی گزارش یہ ہے سب سننے والوں سے، خاص کر کے دینی جماعتوں سے، محب وطن جماعتوں سے، وہ اس نظام سے باہر آئیں، اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور جب تک یہ نظام درست نہ کیا جائے اس وقت تک اس الیکشن میں حصہ نہ لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، 0% فائدہ بھی نہیں۔